إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے اسلام اور انسانی جان کی حفاظت. انسانی جان کی جو حرمت ہے، انسانی جان کا جو احترام ہے، انسانی جان کی جو اہمیت ہے، یعنی ایک انسان کی زندگی کی جو قدر و قیمت ہے، چاہے وہ انسان بزرگ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، ہے اگر کوئی انسان، ایک انسان کی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا تاکید فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا کچھ رہنمائی فرمائی. تو مذہب اسلام میں یا مذہب اسلام کے بنیادی اصولوں پر اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ایک چیز آپ کو جو بہت زیادہ نمایاں نظر آئے گی، واضح طور پر سمجھ میں آنے والی جو چیز ہوگی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انسانی زندگی یا انسان کے خون کی قدر حد درجہ زیادہ تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ پوری انسانیت دنیا میں بھی نجات پا جائے اور آخرت میں بھی نجات پا جائے. اگر تصادم کی نوبت بھی آئی، لڑائی کی نوبت بھی آئی، جنگ کی نوبت بھی آئی، ٹکراؤ کی نوبت بھی آئی، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی رہتی تھی کہ کوئی بے قصور، کوئی بے گناہ کا خون نہ بہے،
کسی انسان کا بلا وجہ جان نہ جائے۔ آئیے قرآن کریم کی چند آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ میں سے چند احادیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کی نگاہ میں ایک انسانی خون یا ایک انسان کی جان کی کیا کچھ قدر و قیمت ہے۔ خطبہ مسمونہ کے بعد ایک انتہائی مشہور آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھی گئی۔ رب العالمین نے فرمایا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ صرف یہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ بھی شامل ہے۔ قیامت تک جو بھی انسان آئے گا اس اصول کا اس کو لحاظ رکھنا ہوگا۔ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی انسان نے ناحق کسی انسان کا قتل کیا، ایسے انسان کا قتل کیا جس کا کوئی قصور نہیں، جس کی کوئی غلطی نہیں، جس کا کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی وہ انسان زمین میں فساد مچانے والا تھا، زمین میں دنگا پھیلانے والا تھا، بالکل معصوم تھا، گناہوں سے پاک تھا، اس کے باوجود اگر کسی انسان نے اس انسان کا ناحق قتل کر دیا، انسان نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، ایک انسان کی جان لی ہے، ایک انسان کا مرڈر کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ظاہری طور پر جو دکھائی دے رہا ہے مرڈر ایک کا ہوا ہے، قتل ایک کا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اس قاتل نے، اس مجرم نے گویا کہ تمام انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ آگے پھر فرمایا گیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی ایک انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچا دی، ایک انسان تھا، دیکھا کہ ایک انسان اب تب کی حالت میں ہے، دنیا کو چھوڑنے والا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور یہ انسان اس کی جان بچانے کی قدرت رکھتا ہے، بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، بلکہ پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ آپ نے غور کیا؟ آپ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کر جائیں، آپ پڑھ جائیں، یہ سنٹینس، یہ جملہ، یہ احکام آپ کو نہیں مل سکیں گے کہ ایک انسان کی جان تمام انسانیت کی جان کے مترادف ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچا لینا گویا کہ تمام انسانیت کے جان کو بچا لینا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کی اصول ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک انسان کی جان کی اتنی اہمیت ہے، چاہے وہ جان مسلمان کا ہو، چاہے وہ جان وہ کافر کا ہو۔ آپ غور کریں گے شریعت میں جب تک انسان زندہ ہے بہت احترام کے لائق ہے، اگر وہ انسان ہے، اگر مر بھی جائے تب بھی شریعت کہتی ہے کہ اس کی عزت باقی ہے، اس کا احترام باقی ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کی روایت، ایک انسان مر گیا، ہے کافر، ہے یہودی، لیکن احترام انسانیت شریعت نے بتلائی ہے۔ کیا بتلایا؟ نبی کی حدیث دیکھیے، عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما إنها من آل الأرض أي من آل الذمة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا، رواه البخاري في كتاب الجنائز۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دو صحابی رسول قیس عنب بن قیس، دو صحابی قیس بن سعد اور عنب بن حنیف، یہ دو صحابی قادسیہ مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں صحابی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اچانک دیکھتے ہیں کچھ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، ان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور ایک جنازہ لے کر گزر رہے ہیں۔ فقاما، دونوں کھڑے ہو گئے، لاش ہے، جنازہ ہے، دونوں کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر
گیا، لوگ لے کر چلے گئے، ان دونوں سے پوچھا گیا، کہا گیا انہا من اہل الارض من اہل الذمہ، آپ ایک جنازے کو دیکھ کر آپ دونوں کھڑے ہو گئے، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، یہ تو کافروں کا تھا، یہ کافر شخص تھا جو دنیا میں تھا، مر گیا، آپ لوگ اس جنازے کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں صحابی کے پاس دلیل موجود تھی، صحابہ دلیل پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ، ایک بار اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس سے بھی ایک جنازہ گیا، آپ بھی کھڑے ہو گئے، آپ بھی اٹھ گئے، آپ سے پوچھا گیا، اعتراض کیا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے نبی انہا جنازۃ یہودی، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا، کہا الیست نفسا، الیست نفسا، کیا اس جنازے میں جب تک یہ انسان زندہ تھا کیا جان نہیں تھا؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ یہ انسان تھا، اور شریعت یہ کہتی ہے اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، اے میرے امت کے لوگوں، جب بھی جنازہ دیکھو احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ وہ مردہ لاش ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کی احترام، انسان کی عزت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی عزت برقرار رہے اگر وہ انسان ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، یہی نہیں اگر کوئی آدمی ناحق کسی کا قتل کر دیتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ آج قتل عام ہے، آئے دن ہم اور آپ خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں ہے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی قتل کرتا ہے، قاتل بنا بیٹھا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے بہت بڑا مجرم ہے، بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ حدیث مشہور ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواه البخاری فی کتاب الوصایا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے صحابہ 7 گناہ ایسے ہیں جو برباد کر دیں گے، ان سے بچو۔ 7 گناہ ایسے ہیں بڑے بڑے، ان سے بچو، اگر کرو گے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ صحابہ تعجب کرتے پوچھے وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ کسی کا قتل کرنا، واکل الربا سود کھانا، واکل مال الیتیم یتیم کا مال کھا جانا، والتولی یوم الزحف میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مومنہ بھولی بھالی عورت پر ناحق اور زنا اور غلط تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، اور الگ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو ذکر کیا۔ شرک کے بعد، جادو کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ کسی کا قتل کرنا۔ دنیا میں ایک قتل ہوا تھا، ایک شخص تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا، جس نے قتل کا پہلے ایجاد کیا۔ جانتے ہیں اس نے قتل کو تو ایجاد کر دیا، لیکن قیامت تک جو بھی قتل کے واردات واقع ہوں گے، جو بھی قتل ہوتے رہیں گے، قاتل کو تو گناہ جو ملنا ہے سو ملے گا، آدم کے بیٹے قابل کو بھی ملتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول لانه اول من سن القتل، رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتل نفس ظلما، جو بھی ناحق جان مار دی جاتی ہے، جس جان کو بھی، جس انسان کو بھی ناحق قتل کیا جاتا ہے،
آدم کے پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے قتل کیا، قتل کا گناہ اس قاتل کو ملے گا، اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، لیکن آدم کے بیٹے کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، اس لیے کہ اسی مجرم نے قتل کا طریقہ پہلے ایجاد کیا تھا۔ آج لوگ ایک آدمی قتل کرتا ہے، بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مار دیجئے، ہم آپ کے ساتھ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ختم کر دیجئے، نصب و نابود کر دیجئے۔ یاد رکھیں، آپ قتل نہیں کر رہے ہیں، آپ جان نہیں دے رہے ہیں، اگر سپورٹ بھی کر رہے ہیں نا ہم، تو آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی اس میں گرفتار ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کا قتل اگر ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں، آدم کے بیٹے کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ قتل اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر جس کو قتل کیا جا رہا ہے، مقتول اگر مسلمان نہیں ہے، اگر کافر ہے، تب بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ نہ اس کا قتل کیا جائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب رواه احمد فی مسند۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوة المظلوم، اے قاتلو، اے قتل کرنے والو، ناحق جان لینے والو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مقتول کے وارثین کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو، جس کا مرڈر کیا گیا اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، اگر اس کے ماننے والے، اگر اس کے وارثین متعلقین اگر بد دعا کر دے، بد دعا قبول ہو جائے گی۔ ظالم اور قاتل کو جب تک اللہ سزا نہ دے دے وہ مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قاتل سے برات کا اظہار کیا ہے کہ جس کسی نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ عن عمرو بن حمق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا رواه البزار في مسنده۔ صحیح روایت ہے، عمرو بن حمق کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا من امن رجلا علی دمی، کہ جس کسی انسان نے اگر کسی کافر کو اپنے یہاں رکھا اور کہا کہ آپ میرے یہاں رہیے، جان بھی محفوظ رہے گی، مال بھی محفوظ رہے گا، عزت و آبرو بھی آپ کی محفوظ رہے گی۔ ایک مسلمان ہے دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میرے یہاں رہیے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کو اپنی جان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، عزت و آبرو کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سیف رہیں گے، سب محفوظ رہیں گے۔ لیکن موقع ملتے ہی فقتلہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے فانا بری منہ، فانا بری من القاتل، اس قاتل سے میں بری ہوں، میں پاک ہوں، اس قاتل کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا، اگرچہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہو پھر بھی آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ قتل اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی ہے جو دیندار ہے، دین پر عمل کرتا ہے، نیکی کی توفیق اس کو ملتی ہے، ہر اچھے کام وہ کر جاتا ہے، مگر قتل اتنا بڑا گناہ ہے جیسے ہی وہ آدمی کسی کا قتل کیا نیکی کی توفیق چھین جاتی ہے، وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں، میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں، میں کیسے دین پر عمل کر سکتا ہوں۔ دین کی جو کشادگی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، فکر مند ہو جاتا ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ایک مومن آدمی اپنے دین کے معاملے میں کشادگی میں رہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے نیکی کے کام کرتا رہتا ہے،
نیکی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے. کب تک؟ ما لم یصب دما حراما، جب تک کہ وہ حرام خون نہ کر جائے، جب تک نہ کسی کا مرڈر نہ کر لے، قتل نہ کر دے. قتل کیا، نیکی کے دروازے بند ہیں، نیکی کے دروازے اور توفیق بند. اتنا بڑا گناہ ہے. یاد رکھیں، قتل چاہے کسی کا بھی ہو آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں. ایک انسان ہو اور اس کے سامنے اس کی اولاد ہو، نافرمان ہی کیوں نہ ہو، باپ کہے بیٹا میرا ہے، نافرمان ہے، میرا حق ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں. لوگ اعتراض کریں بھائی انسان ہے، اس میں بھی جان ہے. باپ کہے کہ آپ اپنے گھر جائیے، معاملہ میرا ہے، میں اس کو ماروں، برا بھلا کہوں، گالی دوں، قتل کروں، زندگی برباد کروں، آپ اپنے گھر کی فکر کریں. شریعت کہتی ہے کہ باپ کو اجازت نہیں، باپ کو اجازت نہیں. اولاد آپ کی ضرور ہے لیکن آپ اپنی اولاد کو نہیں قتل کر سکتے. قرآن کی آیت دیکھیے، سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اے لوگوں، اپنی اولاد کو قتل مت کرو غریبی کی ڈر سے. اولاد پیدا ہو رہی ہے، مت مارو، کہ کھلانا پڑے گا، پرورش کرنی پڑے گی. کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہے انسان، تمہارے ذمہ نہیں ہے. اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا نحن نرزقهم، ہم اسے کھلائیں گے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی کھلائیں گے. پہلے سے کھلاتے آ رہے ہیں، اولاد پیدا ہو رہی ہے، ہم اسے بھی کھلائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے. اگر قتل کرو گے ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. خطأ کبیرا، بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے. زمانے جاہلیت کا تصور بارہ پیش کیا جاتا ہے. زمانے جاہلیت کے لوگ اس قدر مجرم تھے، اس قدر اولاد سے نفرت کرتے تھے. اولاد جب پیدا ہو جاتی زندہ دفن کر دیتے، خاص طور پر بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ کاٹ دیا جاتا تھا. معاف کیجئے گا، یہ تصور آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. زمانے جاہلیت سے بھی آج کے مسلمان گئے گزرے ہیں. عرب کے لوگ بچیوں کو، اپنی اولاد کو دنیا میں آنے دیتے تھے. آج کا مسلمان کھلانے کے ڈر سے، پرورش کے ڈر سے، جسم کی خوبصورتی کو بچانے کے ڈر سے اولاد کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر بچی ہے تو قطعاً اس کو اجازت نہیں کہ دنیا میں آئے، مار دیا جاتا ہے. حکومت منع کرتی ہے، حکومت بھی اس کے خلاف ہے، لیکن لوگ مار دیتے ہیں. باپ بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے. کون جھیلے گا، کون پالے گا؟ ہم اس جھمیلے میں نہیں پڑ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچا جائے. اگر کسی بھائی نے یہ غلطی کی ہے، توبہ کرے، رجوع کرے، معافی مانگے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ گاڑی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا اے بچی تیرا قصور کیا تھا، تیرا گناہ کیا تھا، کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کیا گیا. اے بچی، اے بچہ، کیا جرم تھا تمہارا، پیٹ کے اندر تمہیں مار دیا گیا. بچہ بتائے گا. لہذا قتل آپ کی ہی اولاد کیوں نہ ہو آپ نہیں کر سکتے ہیں. چلیے اولاد کو چھوڑیے، میرا جسم میری مرضی بھی نہیں چل سکتی، کوئی کہے کہ بدن میرا ہے، جسم میرا ہے، میں ماروں، کاٹوں، اپنے آپ کو قتل کر دوں، میری مرضی. شریعت کہتی ہے تیری مرضی نہیں چلے گی. اللہ واضح لفظوں میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. دوسروں کو تو چھوڑے، اپنے کو بھی قتل نہیں کر سکتے ہو. قتل کرنا چھوڑیے، آگے بڑھیے. اللہ فرماتا ہے ایک بیک قتل نہیں کر سکتے ہو، آہستہ سولو پوائزن کے ذریعے بھی اپنے آپ کو نہیں قتل کر سکتے ہو. اور آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے آپ کو قتل کر رہی ہے، قتل کے وسائل اور ذرائع کی اپنائی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
کئی لوگوں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کے ذریعے ہلاکت کی طرف مت دھکیلو، مت ڈالو۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، کھینے کا استعمال کر رہا ہے، گل کا استعمال کر رہا ہے، اور پاکٹ پہ واضح لفظوں میں لکھا جا چکا ہے اس کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے۔ کمپنی والے کو معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن انسان کو، مسلمان کو جانتے بوجھتے مسلمان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اگر ان ذرائع کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے اگر کسی کا قتل ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ قیامت کے دن یہی سزا ملے گی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تردى من جبل فقتل نفسه، جس کسی نے اپنے آپ کو اونچائی سے گرا دیا، اونچائی سے کود گیا، فقتل نفسه، مر گیا، اپنی جان گنوا دی، اپنے آپ کو قتل کر دیا، کل قیامت کے دن وہی سزا اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ دے دے گا، برابر وہ جہنم میں اپنے آپ کو برباد کرتا رہے گا، کودتا رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا۔ وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، اگر کسی نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالا، کل قیامت کے دن جہنم میں زہر پیتا رہے گا، زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں رہے گا اور برابر اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ، یا جس کسی نے اپنے آپ کو قتل کر دیا کسی لوہے کے ہتھیار کے ذریعے، کل قیامت کے دن جہنم میں وہ اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں لوہے کا وہ ہتھیار رہے گا اور اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی کا ناحق قتل کیا جائے، کسی کو ناحق مارا جائے۔ جہاں کہیں بھی یہ جرائم ہو رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے، یا کم سے کم شریعت اسلامیہ کی تعلیم کو پڑھنا چاہیے کہ اسلام میں قتل کے حوالے سے کیا کچھ تعلیم دی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، سن کر بڑا حیرت ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انسانی جان کی کیا قیمت تھی، کیا قدر و قیمت تھی۔ آپ بارہ اس فکر میں رہا کرتے تھے کسی کا ناحق خون نہ ہو، کسی کا ناحق قتل نہ کیا جائے۔ آپ کو موقع ملا، آپ کو چانس ملا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، آپ نے ناحق کسی کا قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ جانتے ہیں طائف کا واقعہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب سے زیادہ تکلیف طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے۔ ملک الجبال آتا ہے، پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے، جبریل بھی موجود ہے، حکم ہوتا ہے اے نبی آپ اگر حکم دے دیں، آپ اگر کہہ دیں تو طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر ختم کر دیا جائے، لیکن انسان تھے، طائف والے انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں اے فرشتوں انہیں باقی رکھو، انہیں باقی رکھو، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نسلوں سے جو اولاد پیدا ہوں گی انشاءاللہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آپ کو موقع ملا، آپ کو چانس ملا، لیکن انسانی جان کی اتنی اہمیت تھی، آپ نے معاف کیا، کہا کہ ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو باقی رکھنا ہے، ان کی جان کی قیمت ہے۔ اور آگے بڑھیے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے لوگ آتے ہیں اور عجیب ڈیمانڈ کرتے ہیں، عجیب مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ادعو لنا ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا۔ آپ سوچ سکتے ہیں قریش کے لوگ نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مان لیں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کی اتباع کریں، پیروی کریں؟ کہا کہ ہاں، تو کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ صفا پہاڑی کو سونا بنا دے، پہاڑ ہے وہ پہاڑ سونا کا ہو جائے، نؤمن بک ونتبعک، ہم ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی پیروی بھی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفعلون، ایسا کرو گے؟ ایسا کرو گے؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لائیں۔ قالوا نعم، تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا
किया, आप दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल होती दिखाई दे रही है, दुआ कबूल हो जाएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और कहते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यक़ूलु लक, यक़ूल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यक़रउ अलैका सलाम। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपको सलाम भेजा है, अल्लाह ने आपको सलाम किया है। नबी सलाम का जवाब देते हैं। उसके बाद जिब्रील कहते हैं अल्लाह के नबी, आपके कौम के लोगों ने बड़ा अजीब मुतालबा किया है, बड़ा अजीब मुतालबा किया है। अल्लाह ने दो रास्ता बताया है, दोनों रास्तों में आप क्या इख्तियार करना चाहते हैं? एक रास्ता ये है, अगर ये आप चाहें, अगर आपकी ख्वाहिश है, अस्बह लहुमुस सफा ज़हबन, अगर ये लोग चाह रहे हैं कि सफा पहाड़ी को सोना का पहाड़ बना दिया जाए, अल्लाह बना देगा, अल्लाह सफा पहाड़ी को सोने का पहाड़ बना देगा। लेकिन जरा ठहर जाइए, फमन कफर बअद ज़ालिका मिनहुम अज़्ज़बतुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। क्या हुआ? ऐ नबी, सफा पहाड़ी सोने का पहाड़ बन जाएगा, लेकिन पहाड़ बनने के बाद अगर ये मुकर गए हैं, अगर ये ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह इनको ऐसा अज़ाब देगा कि दुनिया में किसी को नहीं दिया, दुनिया में किसी को नहीं दिया होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा रास्ता, अगर आप चाहते हैं, इन शिता फतहतु लहुम बाबुत तौबति वर रहमा, अगर आप चाहते हैं तो इनके लिए तौबा का दरवाजा मैं खोल देता हूँ, रहमत का दरवाजा खोल देता हूँ। आप क्या सोच सकते हैं? क्या नबी ने क्या किस ऑप्शन को चुना होगा, किस रास्ते का इख्तियार किया होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए एक जान की कितनी कदर कीमत नबी की निगाह में थी, समझ गए अगर ये ईमान नहीं लाए सब मारे जाएंगे, सब जबरदस्त आज़ाब में मुब्तला किए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा बल बाबुत तौबति वर रहमा, बल बाबुत तौबति वर रहमा, अल्लाह मुझे सोने का पहाड़ नहीं चाहिए, सोने का पहाड़ नहीं चाहिए, अल्लाह तौबा का दरवाजा खुला रख, रहमत का दरवाजा खुला रख। अगर सोना का पहाड़ बन जाए, अगर ये ईमान नहीं लाते हैं सब मारे जाएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे वाक़यात हैं, नबी की बहुत सारी सीरत में मिलने वाली ऐसी बातें हैं जिसमें जान की कदर और कीमत की बात की गई है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को इंसानी जान की कदर और कीमत की अहमियत को समझने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन एक इंसान को इंसान होने के नाते इंसानियत को बरकरार रखने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर या किसी भी इंसान पर जुल्म हो रहा है, रब्बुल आलमीन जालिमों को उसके अंजाम तक पहुँचा दे। रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर बेरहमी की जा रही है, रब्बुल आलमीन उनकी गैब से मदद फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमने जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन इतवार के दर्स में हम सबको शिरकत की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।